بولتے, یہ تو جو وحی ہوتی ہے آپ کی جانب جو وحی کی جاتی ہے وہی آپ بتاتے ہیں. اسی لیے یہ بات کہی گئی کہ رسول کی اطاعت اصلاً اللہ رب العزت کی اطاعت ہے. سب سے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر کے وہی چیزیں بتائیں جو دیگر انبیاء اس دنیا میں آ کے بتاتے رہے. لوگوں اپنے رب کی بندگی کرو, لوگوں اللہ تعالیٰ کے سامنے شرک کرنا چھوڑ دو, اللہ رب العزت کے ساتھ ساجد کسی کو بنانا چھوڑ دو. اللہ رب العزت پوری کائنات کا خالق ہے, ساری چیزیں اس نے دی ہیں, تو اس کے ساتھ کسی کا شکریہ اور ادا نہ کرو. شکریہ کا مستحق وہی ہے, بندگی کا مستحق وہی. بندے کافر کا فرق یہ ہے کہ بندے کافر دنیا میں رہتا ہے تو دنیا کا دیوانہ ہو جاتا ہے. ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا, وہ کہتا ہے یقول الانسان مالی مالی وان ماله من مالی الا ثلاث ما اكل فافنى او لبس فابلى او اعطى فاقتنى وما سوى ذلك فهو دائب وتارك للناس. ہائے میرا مال ہائے میرا مال ہائے میرا مال. اس کا مال تو صرف 3 ہے جو اس نے کھا لیا برباد کر دیا, پہن لیا بوسیدہ کر دیا, یا اللہ کے راستے میں ویسی دیا جیسے اللہ تعالیٰ نے چاہا تھا اس کو جمع کر دیا. اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے جانے والا ہے اور لوگوں کے لیے چھوڑ کے جانے والا. لڑکے جھگڑتے ہیں کہ بینک بیلنس میرا ہوگا, بزنس میرا ہوگا, تجارت میری ہوگی, یہ جو جائیداد ہے یہ میری ہوگی. لاش کفن میں پڑی رہتی ہے, لوگ جھگڑا کرتے ہیں, چھوڑ کر کے آدمی چلا جاتا ہے. دوستو مال و اسباب کمانا محدود محمود ہے. مال و اسباب زیادہ سے زیادہ حلال طریقے سے کمانا اسلام میں محمود ہے, قابل تعریف ہے. جہاں زکوٰۃ ادا ہو رہا ہو, جہاں لوگوں کے حقوق ادا کیے جا رہے ہوں, لیکن مال کے پیچھے دیوانہ ہونا اس کی تعلیم اسلام نے دی ہے اور روکا ہے. آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی فضیلت بیان کی, اور وہ صحابہ جنہوں نے مال کے ذریعے دین کی خدمت کی ہے تاکہ اللہ کا دین سربلند ہو, ان کی کتنی زیادہ آپ نے تعریف فرمائی. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مال کماتے ہیں اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے بزنس کے لیے, دنیا کے لیے, لگژریز کے لیے. ہمارے پاس یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس غربا ہیں, مساکین ہیں, سماج کے لوگ ہیں, دین کی اور ضرورتیں ہیں, اللہ کے دین کا غلبہ ہے, بڑے سطح پر اللہ رب العزت کے دین کو آگے بڑھانا ہے, اس کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے کوشش کرنی ہے, وہاں ہم مال خرچ کریں. یہ جذبہ ہمارے دل و دماغ میں نہیں ہوتا, اسی لیے ہمارے ہاں ساری پریشانیاں ہوتی ہیں. میں آپ کو 1-2 واقعہ سنا کر کے اپنی گفتگو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. غزوہ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال کی ضرورت تھی. کھجور میں پھل لگے ہوئے تھے. صحابہ کرام کے پاس انکم کا جو ریسورس تھا وہ کھجوریں تھیں, یا چند لوگ تجارت کیا کرتے تھے. آپ نے حکم نافذ فرما دیا جو جس کے پاس ہے لے کے آ جائے. قربان جائیے صحابہ کرام کی اطاعت پر. کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول تھوڑا سا رک جائیے, یہ پھل اتر جائیں, ہمارے پاس کچھ پیسہ آ جائے تو جنگ کیجیے. یہ کسی نے نہیں کہا, کسی ایک آدمی نے یہ بات نہیں کہی. جو جس کے پاس تھا لے کے آ گیا. اور وہ واقعہ عظیم الشان ہے, آپ سب جانتے ہیں, میں صرف یاد دہانی کے لیے کہتا ہوں. حضرت عمر پورے مال کا آدھا اس لیے لے کر آئے تھے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آج آگے چلے جائیں. لیکن جب حضرت ابو بکر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر کیا مال لائے؟ کہا اللہ کے رسول سارا اثاثہ لے کے آ گیا. کہا گھر کے لیے؟ کہا گھر کے لیے تو اللہ اس کا رسول کافی ہے. حضرت عثمان 3000 دینار لے کر کے آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو الٹتے تھے, پلٹتے تھے اور کہتے تھے کہ عثمان تم اس کے بعد جو چاہو کرو, تمہیں کوئی چیز نقصان پہنچانے والی نہیں ہے. لیکن حضرت عثمان کا تقویٰ اور آگے بڑھ گیا. میں آپ کی توجہ ایک ایسے صحابی کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں جو کنارے کھڑے تھے. ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے جو کچھ انہوں نے اثاثہ ان کے پاس ہے وہ پیش کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی, آپ نے کہا فلاں کیوں کنارے کھڑے ہو؟ کہا اللہ کے رسول میں کوئی حیثیت والا آدمی نہیں. آپ کا حکم ہوا تو رات بھر میں نے ایک یہودی کے ہاں ڈول کھینچ کر کے آپ پاشی کی ہے. یہ آپ پاشی کی اجرت کے طور پر یہ کچھ کھجوریں ہیں, اگر آپ اس کو قبول فرما لیں تو میرے لیے عزت و شرف کا باعث ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے ساری کھجوریں ڈھیر پر بکھیر دی اور کہا اللہ تعالیٰ دل دیکھتا ہے کس جذبے سے تم نے خرچ کیا ہے, کوانٹٹی نہیں دیکھتا بلکہ کوالٹی دیکھتا ہے. دوستوں اور ساتھیوں, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو واقعہ وہ بھی غیر معمولی قحط پڑا ہوا تھا. ان کا جب قافلہ مدینے میں داخل ہو گیا تو لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہ ان سے سودا کر لیجئے اور عام انسانوں میں اس کو تقسیم کر دیجئے. آپ نے بلایا حضرت عثمان کو, کہا عثمان یہ کتنے میں سودا آپ کریں گے؟ کہا آپ دیں گے کتنا؟ کہا 500 درہم. کہا مجھ سے زیادہ مل رہا ہے.
کہا 1000 درہم، کہا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے، کہا 2 3، یہاں تک کہ حضرت عمر پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا عثمان اللہ کا خوف اختیار کرو، قحط پڑا ہوا ہے، تم کہہ رہے ہو اور مل رہا ہے. حضرت عثمان نے کہا امیر المومنین میں نے ایسے ہستی سے اس کا سودا کر لیا ہے جس سے زیادہ اب ہم کو نہیں دے سکتے، لے جائیے، یہ اللہ تعالیٰ کے نام پر اس کو سب تقسیم کرا دی. یہ وہ ساری باتیں ہیں جو صرف کرنے کی ہیں. شاید ہمارے اندر یہ ایمان نہیں ہے، یہ جذبہ نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں یہاں تک ہم جا سکیں. دوستو، ابو طلحہ انصاری نے کھانا اس لیے کھلا دیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی حاصل ہو جائے اور جنت اسے مل جائے. جب وہ گئے اور بیوی نے کہا کہ آپ دیر سے آئے، تو کہا نہیں میں تنہا نہیں آیا، میں مہمان رسول کو آگ لے کے آیا ہوں. بیوی نے کہا قابل مبارکباد ہیں آپ، ایک آدمی کا کھانا تھا، بچوں کو کھلا دیا ہے، میں نے سوچا تھا کہ میں بھوکی سو جاؤں گی، آپ کھانا کھا لیں گے. حسن ضیافت کا یہ انداز ہے کہ آپ مہمان کے ساتھ کھانا کھائیں گے لیکن آپ کھائیں گے نہیں، چراغ گل کر دیا جائے گا. یہ سب جتن کیے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ملی حضرت ابو طلحہ سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور حضرت ابو طلحہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. قریب ہوئے تو آپ نے کہا میاں بیوی نے مل کر کے رات میں جو مہمان کو کھانا کھلایا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا. حضرت ابو طلحہ رونے لگے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم یہی تو چاہتے تھے. کہا قرآن میں تو آیت اتر گئی تمہارے لیے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ ترجیح دیتے ہیں اپنے اوپر دوسروں کو چاہے اس میں پریشانی میں کو نہ مبتلا ہو جائیں. دوستو، یہ وہ ساری چیزیں ہیں اور بہت سارے واقعات ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ مال کے سلسلے میں ہمیں کیا ہونا ہوگا. اولاد کیا ہے؟ آج اولاد ہمارے لیے مسئلہ بنی ہوئی. جب شادی صحیح طریقے سے ہم نہیں کریں گے، بچوں کی صحیح تربیت نہیں کریں گے، اولاد ہمیشہ مسئلہ بنتے رہیں گے. اور جب آدمی مر جاتا ہے تو نیک اولاد کی دعا قبول ہوتی ہے. ہم ایسی اولاد اس زمین پر چھوڑ کے جا رہے ہیں جو ہمارے لیے دعا نہ کر سکے. ہم کیسی اولاد اس زمین پر چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس کے لیے ہم کو طے کرنا ہوگا. اولاد کا مسئلہ غیر معمولی ہے دوستوں اور ساتھیوں. حضرت اسماعیل کون تھے، کیسی اولاد تھے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. حضرت بخاری کیسے تھے، حضرت بخاری کی والدہ کس انداز کی تھیں. انہوں نے تو ایسی تربیت کی تھی اپنے بچے کی اور اس دعا کے ساتھ انہوں نے مانگا تھا کہ بار الہ دین کی خدمت کے لیے میں اپنے بچے کو مانگ رہی ہوں اور چاہتی ہوں کہ یہ دین کا خادم بنے، دین پر چلنے والا بنے، تیرے دین کی خدمت کر سکے. یہ صورتحال تھی اور جس کی وجہ سے وہ دین کے خادم بنے. اسی طریقے سے حضرت شافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو والدہ تھی ان کی بھی سیرت غیر معمولی ہے، ان کا بھی کردار غیر معمولی ہے. دوستو، حضرت خنسا نے جو اپنے بچوں کو پالا تھا اور اپنے بچوں کی جو تربیت انہوں نے دی تھی، ان کی صورتحال یہ تھی کہ جب جنگ قادسیہ میں چاروں لڑکے ان کے کام آ گئے اور جب یہ واپس ان کو اطلاع آئی کہ خنسا تمہارے چاروں لڑکے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کام آ گئے ہیں، تو وہ نہ روئیں نہ گڑگڑائیں. انہوں نے یہ کہا الحمدللہ الذی شرفنی بہم، ساری تعریف اس اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے مجھے یہ موقع بنایت فرمایا کہ میں اپنے بیٹوں کا نذرانہ اس کی بارگاہ میں پیش کر سکوں. مجھے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں ہم تمام ایک ساتھ ملیں گے. یہ غیر معمولی چیزیں ہیں جو اولاد کے سلسلے میں، مال کے سلسلے میں، ہمارے پاس اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہم تمام اس بات کے لیے سنجیدہ ہونے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ وہ کون سی باتیں تھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے چاہیں. میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو صرف یاد دہانی کے طور پر کہنا چاہتا ہوں آخری 1 منٹ میں کہ اجتماعیت کا قیام بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حصہ ہے. وہ اجتماعیت جو آپ نے برپا فرمائی تھی، وہ اجتماعیت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی، ویسی اجتماعیت بنانا، ویسی اجتماعیت قائم کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے. انصاف کا قیام، انصاف اپنے گھر میں، اپنے بچوں کے ساتھ انصاف اپنے سماج میں، انصاف معاشرے میں، اور انصاف اس انداز سے کہ زمین پر اس وقت انصاف قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا نظام غالب نہ ہو جائے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے انبیاء کو اس لیے بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے کہ زمین پر انصاف قائم ہو جائے. اس کے لیے ہم تمام کا کردار کیا ہے، اس کے لیے ہم تمام کیا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم تمام کی کیا منصوبہ بندی ہے. دوستوں اور ساتھیوں، دعوت، اقامت دین، یہ سارا پہلو ہے جو ہم تمام کو آواز دیتا ہے. میں اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے آپ کی توجہ حضرت خالد بن ولید کی طرف لانا چاہتا ہوں. دوستوں اور ساتھیوں، میں صرف یاد دلا کر کے اپنی گفتگو ختم کر دوں گا، لیکن تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے. میں آیات پڑھ رہا ہوں، میں احادیث پڑھ رہا ہوں، میں صحابہ کے واقعات پیش کر رہا ہوں، اطاعت رسول کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں. آپ اگر اس وقت توجہ نہیں دیتے تو اس سے یہ بھی لگتا ہے کہ ہم اطاعت رسول کے سلسلے میں کیا کانسیپٹ رکھتے ہیں. حضرت خالد بن ولید کا انتقال ہو رہا ہے، بیٹے کھڑے ہیں، جاں کنی کا عالم ہے، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں. تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے سر جھٹکا، بیٹوں کو مخاطب کیا، آنسو پوچھے. انہوں نے کہا بیٹو تم اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ تمہارا باپ موت کی تکلیف سے رو رہا ہے. میں کیوں رو رہا ہوں؟
میں موت کی تکلیف سے نہیں رو رہا ہوں. تمہارا یہ باپ تھا جس نے 90 جنگیں لڑی ہیں. موت کو میں دوڑاتا تھا، موت بھاگتی تھی. میری یہ دلی تمنا تھی کہ میدان جنگ میں مجھے موت آ جاتی، میں شہید ہو جاتا، لیکن میں شہید نہیں ہو سکا. بستر پر ایڑیاں رگڑ کر کے مر رہا ہوں. قسم خدا کی تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں یہ تمنا نہ ہو کہ میری زندگی میں یہ موقع آ جائے کہ میں اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اس کی جنت کو حاصل کر لوں. یہ ہر مومن کی تمنا ہونی چاہیے. یہ حدیث رسول ہے. اطاعت رسول کا کوئی لمیٹڈ کانسیپٹ نہیں ہے، وائڈ کانسیپٹ ہے. پوری زندگی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ گزارنی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اطاعت رسول کے سلسلے میں سنجیدہ ہونے اور اپنی پوری زندگی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آئینے میں ڈھالنے کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، میں شیخ سے اپنے پہلا سوال کروں گا. یہ ایک بہن کا سوال ہے، روبینہ خان نام ہے. پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول سے اپنے ماں اور باپ وغیرہ سے زیادہ محبت کیسے پیدا کی جائے؟ صحابہ کرام جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اس طرح کی محبت ہم اپنے دلوں میں کیسے پیدا کریں؟ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے کا کیا ذریعہ ہے؟ جیسا صحابہ کے اندر محبت تھی ویسا ہمارے اندر محبت کیوں نہیں ہوتی؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے. اور سب سے پہلی چیز تو اس میں یہ ہے کہ اگر اس بات کا احساس ہم کو ہو جائے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسی محبت نہیں ہے جیسا مطلوب ہے، تو انشاءاللہ یہ احساس ہی ہم کو آگے بڑھائے گا. اور وہ بھی ہمارے ہی جیسے گوشت پوشت کے ہی انسان تھے، لیکن ان کا رتبہ بلند تھا. اور بلند رتبہ اسی لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول سے محبت اس انداز کی تھی اور قربانیاں بھی دی تھیں. سب سے پہلی چیز جو اس سلسلے میں درکار ہے وہ یہ ہے کہ شعور کے ساتھ کانشسلی ہم غور کریں، اور غور کرنے کے نتیجے میں ہم اپنے اندر وہ ایمان ڈیولپ کریں جس میں اللہ رب العزت کی کبریائی ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو ہے وہ ہمارے ذہن میں آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کو ہم سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا کیا. اللہ رب العزت سب سے بڑا محسن ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تحت آپ کا احسان آتا ہے. اس کے نتیجے میں ہمارے اندر انشاءاللہ محبت پیدا ہوگی، اور اس کے لیے ہم کو دعا بھی کرنا چاہیے، اللہ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے. اس کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہے. تو یہ کوئی لگا بتھا طریقہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ہم گویا کہ اللہ کی محبت حاصل کر لیں. غور و فکر کریں، ایمان کو مضبوط کریں، اللہ کا تقرب حاصل کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کی توفیق مانگیں. ایک سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر مسلمان پر فرض ہے، اور جو آپ کی سنت اور حدیث پر عمل نہ کرے لیکن قرآن کی پیروی کرتے ہیں، کیا وہ مسلمان ہیں؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کافی نہیں ہے، اور اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کسی کا نہیں ہے اور اس کا ایمان اس انداز کا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کافی نہیں ہے، آپ کی حدیث کافی نہیں ہے، تو مسلمان ہی نہیں ہے. اللہ پر اس ایمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، قرآن پر ایمان یہ ضروری ہے، اور بھی اس کے ارکان ہیں. تو اگر کوئی شخص صرف قرآن کو کافی سمجھتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کہتا ہے کہ وہ ضروری نہیں ہے، تو یہ محل نظر ہے. ایسے شخص کو اپنے ایمان کو درست کرنا چاہیے اور اپنے رویے میں تبدیلی کرنی چاہیے. کسی چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف فعلی دلیل ملتی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا ہے. کدو کھانا، اسی چیزوں کا چھوڑنا کہ اللہ کی ناراضگی ہو سکتی ہے. میں نے جس ریفرنس میں گفتگو کی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کی بات تھی، اور یہ بات بہت صاف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فعل تھا وہ عام مسلمانوں کے لیے فرض نہیں ہے، الا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ یہ چیز تمہارے اوپر فرض ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے امت کے لیے وہ ہے ہمارے لیے پابندی جس پر ہمیں کرنی ہے. جہاں میں نے گفتگو کی ہے وہ یہی ہے کہ ایک شخص پر ایک چیز لازم نہیں ہے، لیکن محبت کا یہ عالم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پسند کر رہے ہیں اس کو اپنی پسند بنا لے رہا ہے. اب کدو آپ نہیں کھانا چاہتے تو مت کھائیے، اس میں کوئی انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا. فتنوں کی اس دور میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے ثابت قدم رہا جائے، کوئی نسخہ بتائیے. اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ فتنے کا دور ہے تو آپ کو انشاءاللہ یہ بھی معلوم ہوگا کہ فتنہ کیا کیا ہیں، اور جب یہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے کہ فتنے اصل کیا کیا ہیں تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی ہدایات کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. اور وہ ہمارے پاس الحمدللہ قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود ہیں. ضرورت پھر باقی بچ جاتی ہے عمل کی، جس کے لیے نہ میں تیار ہوں نہ آپ تیار ہیں. یہ میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں. ہم کو تیار ہونا ہوگا. اگر دنیا میں رہنا عزیز ہے اور جنت عزیز ہے، یہاں کی بھی کامیابی عزیز ہے، وہاں کی کامیابی بھی عزیز ہے، تو ہم کو اس کے لیے تیار ہونا ہوگا. یاد رکھیے
جو لوگ عمل کرنا چاہتے ہیں وہ زیادہ ایچ پیچ اور ادھر ادھر میں نہیں پھنستے۔ صحابہ کرام بہت سیدھے سادے لوگ تھے، جو چیز معلوم ہو گئی عمل کر لیا۔ اب آج کا جو فتنے کا دور ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے بسا غنیمت ہے بعض پہلوؤں سے۔ آپ کو بہت ساری چیزوں پر عمل کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، اور جو چیزیں فتنہ کہی جاتی ہیں، مان لیجئے فتنہ مال ہے، فتنے مال کے بارے میں جو کانسیپٹ ہے اس کے سلسلے میں ہم بہت سنجیدگی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ راستہ متعین کر سکتے ہیں۔ فتنے اولاد ہے، فتنے اولاد جو ہے، یہ فتنے اولاد کے سلسلے میں کس نے کہا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ایسا ویسا بنائیے؟ آپ کو تو اسلام نے اسلامی تعلیمات دی ہیں، لیکن چونکہ ہم ہائی فائی سوسائٹی کے لوگ ہیں اور مغربی کلچر سے بھی لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ دنیا سے بھی جیب و دامن ہمارا بھرا رہے اور جنت بھی ہمیں مل جائے، رند کے رند رہیں اور ہاتھ سے جنت بھی نہ جائے، یہ دونوں نہیں ہو سکتا۔ یا تو رندی چھوڑنی ہوگی یا جنت ملے گی۔ آج والدین کی ذمہ داری یہ بنتی ہے اپنے اولاد کے سلسلے میں کہ اسلام کی جو رہنمائیاں ہیں اس کی روشنی میں وہ اپنے اولاد کی تربیت کریں۔ حضرت بخاری کی جو والدہ تھیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ چونکہ انہوں نے دعا کر کے اللہ رب العزت سے اولاد مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے اولاد دے دے جو دین کا خادم بنے تاکہ اس کے ذریعے میری بھی جنت مجھے مل جائے۔ میں تو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری اکابر شخصیات گزری ہیں مرد و خواتین میں سے، ان کی زندگی غیر معمولی تھی، اور حضرت بخاری نابینا ہو گئے تھے، بچپن میں نابینا ہو گئے۔ ماں نے کہا کہ بار الہ میں نے تو عظیم کام کے لیے مانگا تھا، یہ نابینا ہو گیا۔ ماں نے دعا کیا کہ بار الہ اس کو آنکھیں واپس کر دے۔ آپ سن کر کے حیرت کریں گے، سیرت پڑھی حضرت بخاری کی کہ ان کو ایسی آنکھ واپس آئی کہ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر کے الجامع الکبیر کتاب چاند کی روشنی میں لکھی۔ یہ کون سی مائیں تھیں؟ حضرت شافعی کی والدہ کا معاملہ یہ تھا کہ باپ تو حضرت شافعی کے انتقال کر گئے تھے، یتیم تھے، مکہ میں رہتے تھے، مدینہ جانا تھا پڑھنے۔ ماں دروازے تک آئی، چادر کو 2 ٹکڑوں میں پھاڑا اور کہا بیٹے ایک پر سونا اور ایک کو اوڑھنا، میرے پاس آدمی نہیں ہے کوئی، میرے پاس پیسے نہیں ہے کہ میں تجھے مدینہ شریف پڑھنے کے لیے اس کے ساتھ، بیٹے ذرا کوشش کرنا کہ بہتر انداز سے تم پڑھ کے آؤ۔ گھر جب واپس ہوئے تو مکہ میں کوہرام مچ گیا کہ امام شافعی پڑھ کے آ رہے ہیں۔ ماں بھی آئی باہر، لوگ مل رہے ہیں۔ اب ان کے اساتذہ نے ان کو کپڑا دے دیا تھا، سامان دے دیا تھا، وہ سب اونٹوں پر لدا ہوا تھا۔ ماں نے جو دیکھا تو ماں رونے لگی اور ایک پیڑ کے نیچے چلی گئی۔ شافعی صاحب نے کہا کہ جناب آپ لوگ سب آئے ہیں، میری ماں نظر نہیں آ رہی؟ کہا وہ تو رو رہی ہیں پلا پیڑ کے نیچے۔ جب وہ پیڑ کے نیچے گئے تو انہوں نے کہا ماں اس وقت تو خوشی کا موقع ہے کہ آپ جو چاہ رہی تھی، اللہ سے دعا کیا تھا، میں تو پڑھ کے آ گیا، اب آپ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کروں گا۔ ماں نے کہا بیٹے میں نے تجھے پڑھنے کے لیے بھیجا تھا کہ مال سمیٹنے کے لیے بھیجا تھا تجھ کو؟ کہا ماں یہ سب تو میرے اساتذہ نے دیا۔ کہا نہیں سب اس کو خیرات کر دے اللہ کے راستے میں۔ یہ کون سی ماں تھی آپ بتائیے؟ جتنے بھی لوگ گزرے ہیں اس میں پیچھے آپ مڑ کر کے دیکھیے تو اس کے پیچھے یا تو ماں کا کردار ہوگا یا کسی خاتون کا ضرور کردار ہوگا، باپ کا کردار ہوگا۔ ایسے ہی آدمی بڑا نہیں ہوتا ہے، دعائیں کی جاتی ہیں، تربیت کی جاتی ہے، تب بھی اب آپ کہیں کہ اب تو بہت دیر ہو گئی، اپنے لڑکوں کی ہم تربیت نہیں کر سکتے، سجدے سہو بھی اسلام میں جائز ہے۔ آج سے کوشش کرنا شروع کر دیجئے، آج سے محنت کیجئے، اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ بہت سارے واقعات ہم کو مہمیز کرتے ہیں۔ یہاں ایک سوال یہ آیا ہوا ہے کہ کئی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ان چیزوں میں کرتے ہیں جو ان کے لیے آسان ہو یا وہ ان کا کوئی مسئلہ حل کر رہا ہو، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس بارے میں میری رائے کیا ہے؟ دین کی رائے یہ ہے کہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی قناعت پسندی والی زندگی گزاری ہے، تو ایک مسلمان کا دولت کھانا اور جمع کرنا کیا آتے رسول کے خلاف ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر دولت برستی تھی لیکن آپ اس کو ٹالتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھیں، ایک روٹی رکھی ہوئی تھی، سائل آیا تو آپ نے کہا لونڈی سے کہ دے دو اس کو، اس نے یاد دلایا کہ آپ روزے سے ہیں، افطار کیسے کریں گی؟ انہوں نے کہا دے دو، شام کو دیکھا جائے گا۔ شام سے پہلے گوشت آ گیا تحفے میں، آپ نے لونڈی کو بلایا اور کہا دیکھو یہ تمہاری روٹی سے زیادہ اچھا ہے۔ ہم سارا معاملہ اپنے سر اوڑھ لیتے ہیں نا، روزی کا معاملہ کس کے سر ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سر ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کل کی روزی، پرسوں کی روزی، اس سال کی روزی، اس سال کی روزی، یہ سارا جو ہے نا الذی جمع مالا وعددا، ایمان کی کمزوری جتنے ہوگی اتنی زیادہ ہم سینت کے رکھیں گے، ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا ان مدات پر ہم خرچ کریں گے جن پر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیاسی لیول پر کیا رہبری ملتی ہے وضاحت کریں۔ پوری دنیا میں جتنے بھی ازم قائم ہیں سب باطل ہیں، چاہے وہ جمہوریت ہو، چاہے وہ کیپٹلزم ہو، چاہے وہ کمیونزم ہو، چاہے وہ بادشاہت ہو، چاہے وغیرہ وغیرہ۔
اگر کوئی نظام برحق ہے تو وہ نظام برحق ہے جس کو لے کر کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، جو خلافت و شورائیت کا نظام ہے۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ۔ یہ جاہلیت کے سب ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ چونکہ اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ ہمارے لیے آیا ہوا ہے، دین کو قائم کرنا ہے، اسی انداز سے دین کو قائم کرنا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، تو ہم تمام کو دین کی سربلندی، اس کے قیام کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ میں ایک پیشین گوئی سنا کر کے اس سوال کا جواب ختم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم خدا کی اس زمین پر قیامت برپا نہیں ہو سکتی جب تک کہ میرے لائے ہوئے نظام کے مطابق اسلامی نظام نہ قائم ہو جائے۔ وہ ہو کے رہے گا قیامت سے پہلے۔ دنیا کا کلائمیٹ لگتا ہے چینج ہو رہا ہے دھیرے دھیرے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سال 2 سال کی اہمیت نہیں ہوتی، اس کے یہاں کا جو سال ہے وہ ہمارے یہاں کا، اس کا ایک دن ہمارے یہاں کا 50,000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ اس کے یہاں تو ایک لمبا پیریڈ گزرتا ہے۔ تو کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، انشاءاللہ العزیز اس زمین پر اللہ کا نظام قائم ہوگا۔ ہماری دلی تمنا بھی ہے، لیکن ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس نظام کے قیام کے سلسلے میں جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا تم نے نظام کیوں نہیں قائم کر دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ اس کے نظام کے قیام کے سلسلے میں تم نے کیا کیا جو تم کر سکتے تھے۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کے نظام کے قیام کے لیے سنجیدہ ہو جائیں، کوشش کریں۔ اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ اللہ تعالیٰ دوسری قوم سے تم کو بدل دے گا اور ان سے دین کے قیام کا کام لے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ ہم کو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے نہ بدلے، اور وہ ہماری طرح جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، ہمارا کیا ہوگا آخرت میں۔ دوستو اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، تعویلات کا سلسلہ بند کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا دین جب ایسے حالات میں قائم ہوا جہاں انہونی تھا، تو آج کی اس دور میں تو ساری سہولیات موجود ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا دین قائم ہوگا، ہمارے ہاتھ سے قائم ہوگا، نہیں تو ہمارے اولاد کے ہاتھ سے قائم ہوگا، نہیں تو ہمارے پوتوں کے ہاتھ سے قائم ہوگا، لیکن ہمارے لڑکوں کے ہاتھ سے اگر قائم ہوا تو انشاءاللہ جنت میں ہمارے درجات بلند ہوں گے اور اللہ رب العزت کے ہمارا رتبہ بلند ہوگا، کیونکہ یہ صدقے جاریہ ہیں۔ صحابہ کی سنتوں پر عمل کرنا کیا اطاعت رسول کے زمرے میں آئے گا؟ صحابہ کی وہ سنت جو اطاعت رسول کے زمرے میں آتی ہے وہ اطاعت رسول کے زمرے میں آئے گی، لیکن صحابہ کا کوئی عمل اگر ایسا ہے جو تقاضے بشریت کے تئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی اطاعت میں نہیں آتا تو ہمارے لیے وہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں کا ایک ہی مرتبہ ہے اطاعت رسول کے نظر میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اگر وہ صحیح حدیث سے ثابت ہو جائے تو سب کا مرتبہ اس میں یہ متعین کرنا ہوگا کہ کیا چیزیں فروعی نوعیت کی ہیں، کیا چیزیں اصولی نوعیت کی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فروعی نوعیت کی چیزیں دی ہیں ان کا تعلق اسی انداز کا ہوگا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصولی نوعیت کی ہدایت دی ہیں، فرائض سے متعلق دی ہیں، واجبات سے متعلق دی ہیں، اس کی اہمیت ہمارے نزدیک واجب کی ہوگی اور اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔